بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا۔ بندے نے کہا، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ اس بندے کی بات سن کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا اور آخرت کا عذاب بھی دے دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان 5 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہ کرنے سے بچ نہیں پاتا تو وہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ اس بندے نے پوچھا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہ بھرتے ہوئے فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل اور خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے انعام اور اکرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسروں کو ہر وقت پریشانیاں دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، اسی لیے اس کو بھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ سود خور کی جب موت ہوگی تو اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بچھو سانپ اس کا چہرہ نوچ دیں گے اور اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سود خور کی بات بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک سود کا کاروبار کرنے والا شخص کسی جگہ سے گر کر مر گیا۔ اس کے گھر والے بہت غمزدہ ہوئے کہ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی ہے، سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہونا ہی تھا کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت شیخ سعید نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں کسی مکان کی تلاش کر رہا تھا کہ میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، حضور میرے گھر کے ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ لے کر دے دیتا ہوں، اس طرح ہم دونوں ہمسائے بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ بنا ہے۔ شیخ سعید نے فرمایا، او بے وقوف بندے، مجھے تو اس میں کمی ہی کمی نظر آ رہی ہے کہ میں ایک سود خور کا ہمسایہ بن جاؤں۔ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی سود خور کا پڑوسی بن جائے۔ اگر ایسا مکان مجھے فری میں بھی ملے تو میں پھر بھی اس مکان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں خوشی سے زندگی گزارو، لوگ میری عزت کریں، تو سود کا کاروبار کبھی مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر کوئی تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا ہے، اس کی تربیت اور پرورش اچھے طریقے سے کی ہے۔ اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کی بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی کہ اس بندے کے پاس ہے ہی کیا جو اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کر سکتا ہے۔ ایک تو تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے اور دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا اور آخرت میں مجھے بہتر صلہ دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت مت لگانا۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاتے ہو تو وہ گھوم پھر کر کل تیرے سامنے ہی آئے گی۔ اس لیے ہم کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیسرا گناہ یہ ہے کہ یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے نیک اعمال ختم کر کے اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو مرنے والا اس دنیا میں کر کے گیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں کہ بیٹا فکر مت کرو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چوتھا گناہ شرک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر میں چاہوں تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں، مگر شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانچواں گناہ جادو کو کہا ہے کہ جو بھی کوئی کسی پر جادو ٹونا کرتا ہے یا اس بندے کا فلاں نقصان ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرماتے ہوئے کہا ہے کہ جادوگر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ جادوگر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ جادوگر دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ جادوگر اگر کسی پر جادو کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر جادوگر پر الٹا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ایسے خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کی دنیا میں عزت نہیں رہتی، وہ ذلیل اور خوار ہو کر رہ جاتا ہے، اور ان گناہوں کو کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے دور رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی صدق دل سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔